نحمده ونستعينه ونعبده ونشكره لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ووسيع رحمتك حتى ترضى وبعد رضا والصلاة والسلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنی اس عظیم عبادت یعنی حج بیت اللہ العتیق کے لیے منتخب فرمایا اور اس کی تیاری کا موقع عنایت فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی خیر الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور جنہوں نے ہمیں حج کے تمام مناسک سکھائے. حمد و ثنا کے بعد تمام منتخب حاجیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے. یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام انتخاب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ لوگوں کو دنیا کے اربوں انسانوں میں سے منتخب فرمایا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ہم سے کہیں درجے زیادہ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، مالدار، طاقتور، باصلاحیت ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. وہ جب جسے چاہتا ہے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے، اور یہ بلاوا کسی طاقت، دولت، حیثیت یا رشتے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی محبت، اطاعت اور اس کی رحمت کی بنیاد پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں جو معیار ہے وہ دولت، طاقت، شہرت، عزت نہیں بلکہ تقوی ہے. اور حج کا یہ سفر جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اسی تقوی کی طرف ایک عظیم قدم ہے. سورہ قرآن پاک کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی جب حج پہ جاؤ تو زاد راہ کو ساتھ لے کر جاؤ. اس کے ساتھ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بے شک سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حج کا سفر ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج کا سفر تقوی کے لیے ہے. یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان چند خوش نصیب لوگوں کے لیے منتخب فرمایا ہے جو کہ اپنے گھر کی حاضری اور حج سے بیت اللہ کی سعادت ہے. یہ ایک بلاوا ہے، ایک اعزاز ہے، ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. ہماری ٹیم حج بیت اللہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے، سن 2023 سے حاجیوں کی خدمت اور رہنمائی کا کام کر رہی ہے. ہمارا کسی قسم کے سرکاری یا پرائیویٹ حج آپریٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کسی قسم کے مالی لین دین میں شامل نہیں ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف خالصتاً ایک رضاکارانہ مشن ہے جس کا مقصد ضیوف الرحمن کی مدد، معاونت اور رہنمائی ہے، اور اس کا جزا اور اس کا صلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال تقریباً 60,000 کے قریب پاکستانی حجاج مختلف وجوہات کی بنا پر حج پہ نہیں جا سکے تھے، اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا اور ایک بہت دکھ کی بات تھی.
لوگ حقیقتاً رو رہے تھے اور مانگ رہے تھے اللہ سے کہ کسی طرح کوئی ایسا طریقہ بن جائے کہ ہمیں حج پہ بلا لیا جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج زندگی کا ایک ایسا خواب ہے جو ہر مسلمان کے دل میں بسا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا کہ 60,000 لوگ حج پہ نہ جا سکے، تو ہماری ٹیم نے اسی ٹائم اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم 2026 کے لیے فی الفور کام شروع کریں، اور ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ 2026 میں کوئی حاجی رہ نہ جائے۔ اسی مقصد کے لیے تقریباً 10 جون کے قریب حج کے ارکان 2025 کے ختم ہوئے تھے، اور تقریباً 25-26 جون سے 20 جون کے بعد سے ہم لوگوں نے، ہماری ٹیم نے اس کے لیے کام شروع کر دیا کہ 2026 کے لیے کس طرح ہم لوگ حجاج کی مدد کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ سعودی تعلیمات میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے، اور وقت سے پہلے بہت سارے معاملات کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جولائی کے مہینے میں حجاج کی رجسٹریشن کا ایک نیا پروسیس شروع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تو اس کے اندر الحمدللہ ٹیم نے بھرپور حصہ لیے، حاجیوں کی مدد کی، معاونت کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 4.5 لاکھ افراد نے حج کے لیے رجسٹریشن کی، بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے اندر۔ اس کے بعد جب 4 اگست سے حاجیوں کے لیے حج کی درخواست فارم شروع ہوئے، تو یہ بھی ایک بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ عام طور پر جو حج کے معاملات ہیں یہ بہت دیر کے بعد شروع ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ حج سے آئے تھے، لوگوں کی تیاری بھی نہیں تھی، ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھے، مالی طور پہ بھی تیار نہیں تھے، تو یہ بہت مشکل قدم لگ رہا تھا کہ اتنا جلدی لوگ اور اتنے سارے پیسے 5 لاکھ ایک ساتھ ایڈوانس دینا اور حج کے فارم اتنی جلدی بھرنا۔ لیکن ثم الحمدللہ ہماری چھوٹی سی کوشش اس کے اندر رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مدد اور رہنمائی فرمائی ہے، اور ثم الحمدللہ صرف 2 ہفتے کے قلیل عرصے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ حج کے فارم جمع بھی ہو گئے، اور اس کی کئی ارب روپے کی پیمنٹ بھی ثم الحمدللہ جمع ہو گئی۔ اور اس کے اندر ہم تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے بھی شکر گزار ہیں، جس میں ہماری وزارت حج ہے پاکستان کی، سعودی وزارت حج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ ہے جو پرائیویٹ کی آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ بینک کے لوگ ہیں، جو مختلف بینکنگ کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کیا اور مدد کی، اور ساتھیوں کو اور رہنمائی فراہم کی حجاج کو، کہ جس کی مدد سے الحمدللہ یہ ناممکن مشن مکمل ہو پایا ہے۔ اب جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ تمام درخواست فارم ثم الحمدللہ کامیابی سے ہو چکے ہیں، اور ابھی تقریباً 9 ماہ باقی ہیں حج کے سفر کے اندر، تو ٹیم نے مشورہ کر کے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ ہم ابھی سے ایک تربیتی عمل کو، تربیتی پروگرام کو شروع کریں، اور شروع اس لیے کریں کہ تھوڑا تھوڑا آسانی سے تسلسل کے ساتھ حاجیوں کو مناسک حج کی عملی تعلیم دے سکیں، عملی تربیت دے سکیں، اور بجائے اس کے کہ ہم 1 یا 2 یا 5 نشستوں میں پورا حج سکھائیں، ہم کوشش کر کے آہستہ آہستہ 2 یا 3 مہینے میں یا شاید 4 مہینے میں پورے حج کے تمام سفر کی تمام جزیات کو ڈسکس کریں، سیکھیں، سکھائیں اور اس کی تیاری کریں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حج صرف ایک سفر یا عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سے دل لبریز ہوتا ہے، اور سب کی زبان سے صرف ایک آواز نکل رہی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ لمحہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ سکیں، اپنے دل سے محسوس کر سکیں، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لا سکیں۔ آج سے ہم اپنی حج کی ٹریننگ کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کلاسز اس لیے ترتیب دی گئی ہیں کہ ہم سب اس عظیم فریضے کو صحیح طریقے سے علم، شعور کے ساتھ سیکھیں، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس حج کو ادا کر سکیں، کیونکہ حج صرف جسمانی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی تربیت ہے، اور یہ ایک ایسا ورک شاپ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو اس چیز کو سیکھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، شکر کا باعث ہے، عاجزی کا باعث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں سنت نبوی کے موافق مناسک حج سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو حج کو آسان فرمائیں،
قبول فرمائیں، اپنی ابدی رضا نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو ہر سال بلا ناغہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ ٹریننگ پروگرام 13 کلاسز پر مشتمل ہے۔ ہر کلاس کو صرف 30 منٹ کا رکھا گیا ہے، جس میں سے 20 منٹ کا لیکچر اور 10 منٹ کے آپ کے سوال و جواب ہوں گے۔ آپ تمام احباب اپنے مائک میوٹ کر لیجئے۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو وہ چیٹ کے اندر اپنا سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ جیسے ہی لیکچر کمپلیٹ ہوگا تو ایک ایک کر کے آپ کے چیٹ میں بھیجے گئے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اگر وقت پورا ہو گیا اور سوالوں کے جواب پورے نہ ہو سکیں تو گروپس کے اندر آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس کے شروع کے اندر یا اگلی کلاس کے کوئسچن آنسر سیشن میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ تمام سیشنز ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو واٹس ایپ گروپس میں اور یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی۔ تو جو احباب کی انٹرنیٹ کی پرابلمز ہیں یا کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے ہیں، وہ احباب ان یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ وقت ضائع کیے بغیر درخواست کروں گا مفتی محمد طارق صاحب سے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کی کلاسز کو شروع کریں، اور انشاءاللہ پھر ان کلاسز کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات بھی رہے گی، گروپ کے اندر آپ لوگوں سے بات بھی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، بلا شبہ انتہائی شکر کا موقع اور لمحہ ہے، اور انتہائی سعادت کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، آسان فرمائے۔ بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ رب تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جس وقت زمین پر اتارا تو ان کے ساتھ ہی اپنا گھر بیت اللہ بھی اتارا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لوگوں کی عبادت کے واسطے سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا وہ بیت اللہ العظیم مکہ مکرمہ میں رکھا گیا، بابرکت گھر ہے، جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے
جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے کہ لوگ آ کر کے اس بیت اللہ کا طواف کریں، مناسک حج ادا کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے جبکہ میں یہاں تنہا آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اشارہ ہوا، آپ کا کام ہے آواز لگانا اور آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمومی دعوت دی حج کی، بیت اللہ کے آ کر کے طواف کرنے کی عمومی دعوت دی، اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو، اس اعلان کو، آپ کی اس پکار کو صرف اس عالم میں ظاہری میں نہیں بلکہ عالم ارواح تک پہنچایا، اور اس وقت ارواح جتنے انسان موجود تھے دنیا میں اور جتنے عالم ارواح میں تھے، قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں، ان کی روحوں نے لبیک 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 کی صدائیں بلند کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ الغرض جس نے جتنی مرتبہ لبیک لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ اس کو حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ ارواح کہ جنہوں نے اس پکار پر، اس دعوت پر دم ادم بکثرت خوب لبیک کہا۔ تو بہرحال یہ یقیناً قسمت کے فیصلے ہیں، اور اس سفر کا تعلق محض فضل خداوندی سے ہے اور توفیق اور قبولیت سے ہے، مال و متاع اور اسباب سے سفر کا تعلق نہیں، وگرنہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گرد و پیش بہت سارے صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب اسباب لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو جانا چاہیں تو اسبابی درجے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن خیال تک بھی نہیں آتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور جس طریقے پر آج حج کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا کی ہے، دعا کرتے رہیں محتاج بن کر کے کہ رب کریم عملی طور پر بھی ان اعمال میں ہمیں شریک فرما دے۔ بیت اللہ کی حاضری اور حج کی سعادت یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے مانگنے کے لیے انسان ہر وقت محتاج ہے، خواہ اس کے جمیع اسباب اس کے پاس مہیا ہو چکے، اس کی درخواست بھی ہو گئی، آگے چل کر اس کا ویزا بھی ہو گیا، ٹکٹس بھی ہو گئے، اس کا شیڈول بھی آ گیا، اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، حتیٰ کہ وہ یہاں سے پرواز کر کے جدہ بھی پہنچ گیا، اور مزید برآں یہ کہ جدہ سے مکہ بھی پہنچ گیا، لیکن جس وقت تک صحن حرم میں نہ پہنچے اس وقت تک اپنے آپ کو محتاج ہی تصور کرے، اور اس وقت تک عاجزی، تواضع، گریہ وزاری کے ساتھ محتاج بن کر اللہ تعالیٰ سے مقبول اور با ادب حاضری کی درخواست برابر کرتا رہے۔ یا اللہ پاک، میں نے جو اسباب اختیار کیے یہ تو اسباب ہے، آپ اپنے فضل سے عملی صورت عطا فرمائیے،
اور اس ساری کاوشوں کو آپ اپنے فضل سے عملی جامہ نصیب فرما دیجیے۔ تو بہت عظیم الشان نعمت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، دین اسلام کا آخری اور اہم ترین رکن ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بہت بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو آدمی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، یعنی سفر حج سے مقصود کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی ریا و نمود، کوئی شہرت، کوئی واہ واہ مقصود نہیں ہے، محض مقصود اللہ کی رضا ہے اور ایک عظیم فریضے کی ادائیگی ہے، اور رب تعالیٰ کے حضور اس کے دربار میں حاضری کی نیت ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے۔ تو سب سے پہلی تعلیم تو یہ ارشاد فرمایا من حج للہ، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے، یعنی اس کے حج میں اور حج کے ہر رکن میں اور حج کے ہر موقع پر یہ استحضار ہونا ضروری ہے کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں تو وہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں میری امت کے مالدار لوگ حج اس وجہ سے کریں گے کہ سیر و تفریح ہو جائے، گویا کہ سیر و تفریح کے لیے وہ دنیا کے اور ملکوں میں اور شہروں میں نہ گئے، حرمین شریفین چلے گئے، اور فرمایا کہ میری امت کا جو متوسط طبقہ ہے، درمیانہ طبقہ، وہ حج و عمرہ اس وجہ سے کریں گے کہ تجارتی مقاصد حاصل ہو جائے، گویا کہ ایک تجارتی سفر انہوں نے کر لیا، سفر تجارت کی غرض سے ان کا یہ سفر ہوگا، اور فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ وہ اس وجہ سے حج اور عمرہ کریں گے تاکہ بھیک مانگ سکیں، بھیک مانگنے کی نیت سے حج و عمرہ کریں گے، اور فرمایا کہ میری امت کے علماء وہ اس وجہ سے حج اور عمرہ کریں گے کہ ان کی شہرت ہو جائے، ان کا نام ہو جائے، فلانا مولانا صاحب نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، تو ریا اور شہرت مقصود ہوگا۔ ظاہر بات ہے یہ تمام اغراض فاسدہ ہیں جس کی وجہ سے انسان حج کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صفا مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی کس لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے وضاحت کے خاطر پھر پوچھا کہ صرف حج کرنا تھا یا اور بھی کوئی غرض ہے، مثلا کوئی تجارت مقصود ہو، کسی سامان کی خرید و فروخت کا ارادہ ہو، کسی سے اپنے قرضے کی وصولی کا ارادہ ہو، کوئی اور دنیاوی غرض مقصود ہو؟ تو کہا کہ نہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے، صرف حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو پھر نئے سرے سے اعمال کرو، یعنی اللہ جل شانہ نے تمہارے پچھلے سب معاملات، سب قصور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ تو حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جو انسان کو ایسا طاہر، ایسا پاک، ایسا صاف ستھرا بنا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا رجع کیوم ولدته امہ، وہ ایسے لوٹے گا کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ جس طرح نومولود بچہ ہر قسم کے معاملات سے پاک صاف ہوتا ہے اور ہر قسم کے گناہ سے
پاک صاف ہوتا ہے، حاجی کو اللہ تعالیٰ حج کے بعد یہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک نئے سرے کی زندگی اختیار کرتا ہے اور وہ ایسے ہی اپنے معاملات میں صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حج سے جو معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ اللہ نے بہت سارے اعمال پر کیا ہے۔ رمضان کے روزوں پر بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی پر بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کی ادائیگی پر بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے پر حج کی سعادت، حج کے اعمال کرنے کے بعد، حج کی ادائیگی کے بعد بھی گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ حج ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے صرف صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ جیسا حدیث میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے اور اس نے پھر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی خلاف شریعت اس نے کام نہیں کیا، یعنی اپنے سفر کو، اپنے اس عظیم عمل کو ہر قسم کی گناہوں سے وہ پاک صاف اس نے رکھا، تو اس پر یہ وعدہ ہے رجا کا یوم ولادت امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ آج بہت سے لوگ حرمین کا سفر کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ اپنی عبادات کو گناہوں کی آمیزش سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ ہم عبادات کرتے ہیں لیکن ان عبادات کے اندر گناہوں کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے۔ کس قدر سخت بے ادبی کی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اس دوران اس کو سیلفی کا خیال ہے، کبھی اپنی ویڈیوز بناتا ہے، کبھی آن لائن کسی سے باتیں کرتا ہے، جہاں خود اللہ کے حضور دل و جان سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، وہاں اس شخص کا دل بیت اللہ میں پہنچ کر بھی بیت اللہ کے قریب طواف کرتے ہوئے بھی اس کا دل دوسروں میں اٹکا ہوا ہے اور یہ ان کے ساتھ مشغول ہے۔ یعنی دوسروں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں، چلو جی تم اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگ لو، لیکن خود اللہ کا بندہ غافل ہے۔ روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس فقیر نے خود لوگوں کو ایسی بے ادبی کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور صد افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے حالات دیکھ کر کہ معاجہ شریف پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر ہے اور ایک ہاتھ میں چپل ہے اور اسی چپل کو اوپر اٹھائے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام عرض کر رہے ہیں۔ کس قدر سخت بے ادبی کی بات ہے۔ تو بھائی یہ تو راہ محبت ہے اور راہ حق ہے، یہاں ایک ایک قدم بہت سنبھل کر رکھنے کی ضرورت ہے اور بڑے آداب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ سے حرمین کی جب بھی حاضری مانگے تو یوں عرض کریں کہ یا اللہ مقبول با ادب حاضری نصیب فرما، مقبول با ادب حاضری۔ اگر حاضری ہوئی خدا نخواستہ ہمارے نکمے پن کی وجہ سے، ہماری نالائقیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر وہ حاضری مقبول نہ ہوئی تو سوچئے پھر کیسے ہمیں حج کی برکات حاصل ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں حج مبرور کی بڑی فضیلت ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کی جزا تو صرف جنت ہی ہے۔ اب علماء نے اس میں کلام کیا ہے کہ بھئی حج مبرور کا مطلب کیا ہے۔ ایک حاجی جو حج ادا کر رہا ہے اور حج کی ادائیگی اس نے کی ہے تو اسے کیسے معلوم ہو کہ اس کا حج مبرور ہوا کہ نہیں ہوا۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جناب جمعے کے دن جو حج کیا جائے وہ حج اکبری ہوتا ہے یا وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں
حج مبرور صرف اس کو کہا جائے گا کہ جس حج کی ادائیگی کے بعد حاجی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو جائے، سمجھو کہ یہ حج مبرور ہے۔ وگرنہ حج کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کسی کی زندگی کے طور طریقے اور اس کی روش اور اس کے معاملات اور اس کی لین دین وہ شریعت کے موافق نہ ہوئی اور وہ پہلی کسی چال چلن پر ہی باقی رہا، تو گویا کہ معاذ اللہ فرض تو اس نے ادا کر لیا لیکن حج کی برکات حاصل نہ کر سکا۔ تو حج مبرور کی ایک بہت بڑی نشانی جو بتلائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کی زندگی میں بدلاوا آ جائے، آپ کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ آخرت کوئی چیز ہے اور مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر اللہ کی بندگی پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جہاں آپ کی زندگی میں یہ انقلاب آ گیا تو سمجھو کہ جو حج ادا کیا وہ حج اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھرپور آداب اور مستحبات اور سنن کی رعایت کے ساتھ یہ عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ حج بیت اللہ کی جو عبادت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بس میں مختصراً ایک بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ حج کی جو عبادت ہے نا، یہ حج کا سفر گویا کہ آپ کی آخرت کا سفر ہے، آپ کی آخرت کا سفر ہے۔ جس طریقے پر آخرت کا سفر ہے تو حج کے ہر ادا میں اور ہر رکن میں ایک آخرت کے منظر کا نمونہ موجود ہے۔ یعنی ابتداءً آدمی اپنے احباب سے، رفقا سے، گھر بار سے، اپنے کاروبار سے، اپنے وطن سے، اپنی دکان سے، اپنی ملازمت سے، ہر چیز سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے رخصت ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ گویا کہ یہ اسی سفر آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آج تھوڑے سے وقت کے لیے، عارضی مدت کے لیے میں ان سب کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے ان سب کو حقیقتاً چھوڑ دینا ہے۔ پھر جس طریقے پر آدمی روانہ ہوتا ہے گھر سے اور گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کا گاڑی میں بیٹھ کر چلنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جنازے پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جانا۔ یعنی جس طریقے پر جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں، لے کر چلتے ہیں اور ہر بڑھنے والا قدم اس کو اپنے گھر بار سے، ہر چیز سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے پر گاڑی پر جب حاجی سوار ہو گیا تو ہر طے ہونے والی منزل اس کو اپنے اعزاء اقربا، اپنے گھر بار سے، ہر چیز سے اس کو دور کیے جا رہی ہے۔ پھر اس سفر کے اندر کچھ لوگ جس طریقے پر جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، کچھ قبر میں اتارنے تک ساتھ ہوتے ہیں، کچھ قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے تک ساتھ ہوتے ہیں، تو بیائی یہی حال حاجی کا ہے کہ اس کے رخصت کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے ہی الوداع کہہ کر فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایئرپورٹ تک ساتھ جا رہے ہیں، کچھ اور جہاں تک جانا ممکن ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آدمی حج پر جا رہا ہے اور سب اس سے چھوٹ گئے، اب آگے سفر کے درمیان، سفر کے دوران ظاہر بات ہے اس کے ساتھ دیگر حجاج بھی ہیں، جس طرح یہ حج پہ جا رہا اور احباب بھی جا رہے ہیں، اور ان اور احباب کے اندر کچھ ایسے خوش مزاج، نفع رساں، اچھی طبیعت کے، بااخلاق لوگ مل جاتے ہیں کہ جن سے مل کر انسان کو نفع بھی حاصل ہوتا ہے، خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہیں کچھ ایسے کج مزاج، بدخلق اور جھگڑالو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت ان سے پریشان ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ قبر میں انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، یعنی اگر اعمال صالحہ ہوئے تو وہ نیک حسین و جمیل صورت میں اس کے سامنے آئیں گے جو دل کے بہلنے کا سامان ہوگا، اور اعمال سیئہ جو ہوں گے وہ انتہائی بدبودار اور بد شکل صورت میں سامنے آئیں گے جو وحشت کا سامان ہوگا۔ پھر حاجی کے لیے ظاہر بات ہے اس کے ہاتھ میں اس کے پاسپورٹ ہوں گے، اس کے تمام دستاویز اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے ہوٹل کے واؤچر اور جناب ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔
تو یہ ایک منظر ایسے ہی ہے جیسے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا اپنا نامہ اعمال ہوگا آخرت کے اندر۔ قرآن مجید میں فرمایا کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامة کتابا یلقاه منشورا۔ تو ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا، اسی طریقے پر حاجی کے ہاتھ میں اپنے دستاویز موجود ہے۔ پھر جس طریقے پر جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ اس کے ایک ایک کاغذ کو چیک کرتی ہے، ایک ایک سامان کو چیک کرتی ہے، کبھی اس کی خود کی تلاشی لی جاتی ہے، کبھی سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، کبھی کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے پر یہ تفتیشی مرحلہ اس کے ساتھ گزرتا ہے پاکستان ایئرپورٹ پر بھی اور جدہ ایئرپورٹ پر بھی اور دیگر چیک پوسٹوں پر بھی، بس سمجھیے کہ یہی حشر جو ہے قبر کا ہے کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ بھی منکر نکیر کا تفتیش کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں اس کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، وحشت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے پر جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، یہ دو چادریں جو ہیں یہ انسان کو کفن کی یاد دلاتی ہیں کہ آج حج کے لیے جس نے دو چادریں باندھ لی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسی دو چادروں میں لپٹ کر کے وہ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ پھر انسان کا لبیک 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 کہہ کر جو ہے صدائے بلند کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میدان حشر میں وہ جو ہے لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، سور پھونکنے والے کو ہر ایک لبیک کہے گا اور اس کے پیچھے دوڑ چلے گا۔ پھر اس کا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان آخرت میں داخل ہو گیا، میدان حشر میں داخل ہو گیا، جہاں ایک نمونہ اللہ کی طرف سے رجا کا، مغفرت کا ہے، امید کا ہے، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک جو ہے خوف کا نمونہ بھی ہے۔ تو یہی حال میدان حشر میں انسان کا ہوگا کہ وہ امید اور خوف کے درمیان میں کھٹک رہا ہوگا۔ تو حاجی بھی جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا، اب مکہ مکرمہ تو اللہ نے امن کی جگہ بنایا، لیکن ہے تو امن کی جگہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے امن کی جگہ پر بھی امن نہ ملے۔ پھر اسی طریقے پر جس وقت حاجی بیت اللہ مسجد حرام میں حاضر ہوتا ہے اور بیت اللہ پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، تو بیت اللہ پر اس کی نگاہ کا پڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس بیت اللہ کے مالک کو آخرت میں دیکھنے کا مرحلہ ہوگا، یعنی دیدار مالک کی طرف اشارہ ہے کہ آج جس کے گھر کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آخرت کے میدان میں، آخرت میں جنت میں پہنچ کر ہم اس خود مالک کو دیکھیں گے۔ پھر جس طریقے پر بیت اللہ کا طواف انسان کر رہا ہے، حاجی کر رہا ہے، یہ ایک نمونہ ہے فرشتوں کے اس طواف کی جو 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کا کرتے ہیں، جن کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ٹیم ایک جماعت ایک دن طواف کر لے تو قیامت تک اس کا نمبر نہیں آنا۔ پھر ملتزم پر چمٹنا، بیت اللہ سے چمٹنا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے بہت بڑے محسن اور بہت بڑے مربی کا بڑا قصوروار ہو اور بہت لجاجت، منت، سماجت، تضرع اور گریہ زاری کے ساتھ اس سے اپنے قصور کو معاف کرنے کے لیے اس سے لپٹتا ہے، اس کے دامن سے چمٹتا ہے، تو گویا کہ حاجی بھی ملتزم پر لپٹ کر چمٹ کر اپنے قصور کو معاف کرانا چاہ رہا۔ میدان عرفات ہے، میدان عرفات تو ہے ہی ایک وعدے کو یاد دلانے کی جگہ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا الست بربکم، جسے عہد الستی کہا جاتا ہے، تو یہ وعدہ لیا ہی میدان عرفات میں گیا تھا، لہذا میدان عرفات میں پہنچ کر انسان کو اپنے اس وعدے کی یاد دلانی۔ اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں وہ وضاحت سے عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے خلوص اللہیت کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی یہ عظیم نعمت نصیب فرمائے، اور بھرپور تیاری سیکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت تک کوئی سوال آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آیا ہے تو ہم اس میٹنگ کو یہاں پہ برخاست کریں گے۔ آپ لوگوں کو اس میٹنگ کی ریکارڈنگ گروپس کے اندر شیئر کر دی جائے گی۔
اور اس کے ساتھ ہی اگلی میٹنگ کی جو شیڈیول ہے وہ بھی گروپس میں بھیجا جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری یہ میٹنگ 4:30 پہ ختم ہونی تھی اور 4:41 ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سہولت سے ہم مسلسل ترتیب سے سیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حج بیت اللہ کے اندر بہت سہولت سے ہم مناسک ادا کریں گے۔ انشاءاللہ ملاقات رہے گی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔